بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کر لیا کرو، برتن جلدی صاف ہو جائے گے۔ جو کم سنتا ہو اس سے تیز آواز میں بات چیت کرنا صدقہ ہے۔ جو عورت کھانا پکانے کے دوران یا لطیف و اوریا و دودھ کا ورد کرتی ہے، ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہے اور پیار و محبت اور سکون آ جاتا ہے۔ جو کھانے کو تیزی سے نگل جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے، ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس لیے دوپہر کو بس کچھ دیر سونا چاہیے۔ ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہو، جس کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ جو عورت چہرے پر زیادہ بھاپ لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور شامل کر کے متاثرہ جگہ پر لگاؤ۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو 1 دانہ کھجور کھا لو۔ کاجو، چنے اور مکی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھانا کھاتے ٹائم بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ، تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا رس پلاؤ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر نہانے والی عورتوں کے بدن کی چل ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ تیز تیز چلنے والا انسان تیز دماغ ہوتا ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں گرے رہتے ہیں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کیڑا کاٹ کر چہرے پر مسل دے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑانے کے لیے سونف والا پانی پیا کرے۔ دہی میں شہد کو ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کرے۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو تو وہ شہتوت کا رس پیا کرے، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انار کا اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل پھنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہتر ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لو۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ 7 دن 1 دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو 1 دانہ الائچی کا کھا لو، ہضم ہوگا۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے
گھر میں نحوست آتی ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیا کرے۔ طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ رب کریم نے کیا ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ ہڈیوں کی کمزوری یا جوڑوں کا درد ہو تو ہری مرچ ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور جوڑ اور ٹانگیں لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کر لیا کرو، دل کے اوال کبھی بند نہیں ہوگے۔ نیم گرم پانی دل کے تمام بیماریوں اور جسم کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر بخار بہت زیادہ ہو تو چنے کی دال کھانے سے کافی حد تک بخار میں کمی آ جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی کے 3 گلاس پینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں میں چہرہ پتلا اور فریش دکھائی دینے لگتا ہے۔ سونپ یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور افسردگی کو دور کرتے ہیں۔ دہی میں ادرک اور ارکی گلاب ملا کر چہرہ پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائے گی، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس قسم کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔